السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 77 سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیت اللہ واشد خشیتا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ میں مسلمان کی تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ مکہ وسائل یعنی ان کے پاس کوئی بھی لڑنے کی چیزیں نہیں تھی، اور انہیں لڑائی کیسی کرتے وہ بھی ان کو زیادہ پتا نہیں تھا، لیکن تلوار چلانا ان کو آتی تھی۔ اس لیے مسلمان کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی۔ ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر و حوصلے سے برداشت کرے۔ مکہ میں جب تک مسلمان تھے ان کو لڑنے سے منع کیا گیا تھا، ان پر ظلم زیادتی ہوتی تھی، لیکن وہ آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ ان کو لڑنا منع تھا۔ کس بات کا حکم دیا جا رہا تھا؟ انہیں صبر کا، عفو اور درگزر کا انہیں حکم دیا جا رہا تھا۔ جو ظالم ہے وہ ظلم کرے تو اس کے بدلے میں صبر اور عفو و درگزر سے کام لے۔ دوسرے یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں پر عمل کا اعتماد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ربط اور تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے، یعنی اللہ سے تمہارا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ پہلے جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز نبوت کے 13ویں سال فرض ہوئی جو معراج کے موقع پر، اس کے پہلے فجر کی اور مغرب کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر جب فرض ہوئی تھی دونوں کو رکھ کے 3 کا اضافہ کر دیا، جیسا کہ عصر، عشاء اور ظہر، یہ تینوں کو اس میں اضافہ کر دیا۔ پہلے 2 ہی ٹائم کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہ یوم عاشورہ کا روزہ، حج کے روزے ایسے رکھے جاتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ بہت بعد میں ہوئے، مدینہ آنے کے بعد ہوئے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت جمع ہوئی تو پھر انہیں قتال کی اجازت دی گئی۔ جب مدینہ میں وہ ہجرت کر کے گئے تو پھر وہاں پہ ان کو جنگ کا حکم ہوا۔ اس کے پہلے جنگ کا حکم نہیں تھا، جب تک وہ مکہ میں تھے تو ان پر جنگ کا حکم نہیں تھا، بس صبر و درگزر سے کام لینا تھا۔ مصیبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم کیسے صبر کریں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، ایک دم سرخ ہو گیا کہ تم جو صبر کر رہے ہو کوئی بہت بھاری صبر نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگوں نے اس سے زیادہ صبر کرے، یہاں تک کہ ان کے جسم پہ سے گوشت نکال دیا جاتا تھا، مطلب لوہے کے کنگے ان کے جسم پر چلائے جاتے تھے جس سے ہڈیوں سے ان کا گوشت نکل جاتا تھا۔ دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی ایسا کرنے سے، تو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، جو فرعون کی بیوی تھی، اس کو فرعون کیسی تکلیفیں دیتا تھا؟ ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیتا تھا، بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور تکلیف پہنچاتا تھا کہ وہ ایمان سے ہٹ جائے، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹی اور کیا دعا کی؟ اللہ تیرے گھر کے پاس مجھے ایک گھر بنا دے۔ ہمارے قرآن مجید میں 2 عورتوں کا ذکر آتا ہے جو کہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ماں خدیجہ کا بھی آتا ہے نا پہلے کی گوڑی میں، ابھی کا تو ماں عائشہ ماں خدیجہ ہے، پہلے کی اس میں نا دیکھو آدمیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ آتا ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں 2 ہی عورتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پہلے کی، کہ حضرت عائشہ اور حضرت مریم، یہ دونوں نے بہت ہی مشقت اٹھا اور
بہت زیادہ تکلیفیں سہنے کے بعد بھی اپنے دین سے نہیں ہٹے، اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ اگر تم عبادت کرو گے اور عفو درگزر سے کام لو گے تو اللہ سے تمہارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری پست ہمتی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں کیوں اجازت دی گئی لڑنے کی، ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ منافق تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ منافق تھے، لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی ٹولی میں رہتے تھے۔ اس آیت میں انہیں مکی دور کی ان کی آرزو یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پہ اتنا ظلم کر رہے، ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جاتی کہ ہم بھی ان سے لڑیں، لیکن مکہ میں 13 سال تک انہوں نے تکلیف اٹھائی، لیکن جنگ کا حکم وہاں نہیں ہوا بلکہ کہاں ہوا؟ مدینہ جانے کے بعد ہوا۔ پھر اس وقت حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے تو عزت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اب جب کہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب وہ مشرک تھے تو وہ ایک دم شان سے رہتے تھے نا، سب میں اٹھتے بیٹھتے تھے، سب ہوتا تھا، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو ان پہ ظلم زیادتیاں ہونا شروع ہو گئی، ان پہ تانے کسنا شروع کر دیے، ان کا بائیکاٹ ہوا اور طرح طرح کی تکلیف ان کو دی جانے لگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا جب ہم ایمان لائے تو ہماری ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو، مجھے عفو درگزر کا حکم دیا گیا ہے، تم ان لوگوں سے بھی جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ پہنچا کر جہاد کا حکم دیا تب لوگ جہاد سے رک گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی جو کہ ابھی ہم نے تلاوت کی، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال واذا فریق منہم یخشون الناس وخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان سے لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے، جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کے سازگار ہونے پر سب سے پہلے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دی، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ حج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ جیسا کہ ان کو ظلم زیادتی تو کیے مکہ میں، اور اس کے بعد کیا کریں، ان کو مکہ سے نکال بھی دیے، ان کے گھر بار ان کو چھوڑنا پڑا، اولادیں چھوڑنا پڑا، فیملی چھوڑنا پڑا، ماں باپ چھوڑنا پڑا، زمین جائیداد چھوڑنا پڑا، اور دوسری جگہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پہ غربت کی زندگی وہ گزارنے لگے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑائی کا حکم دے رہا ہے تاکہ ان پر جو ظلم ہوا اس کا وہ بدلہ لے سکے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم لڑو گے تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو فرض کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اس پہ جہاد فرض کرتے ہوئے فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان یحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ منافقین کی بزدلی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا دوسرے جگہ سورہ محمد میں، جو سورہ 216 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا
کہ تم کو کوئی چیز پسند ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ بہتر نہ ہو. تو یہ ہمارے عام زندگی میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی چیز ہم کو پسند نہیں آتی, کوئی بات کسی کی نہیں پسند آتی, کوئی رشتہ دار پسند نہیں آتا ہے, یہ ہماری بہو ہم کو پسند نہیں آتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں دوسری اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہو. اور کوئی بھی انسان, چاہے ہمارا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار, پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی, جو بھی ہو, اگر ہم کو برا لگے تو ہم اس میں دوسری اچھائیاں دیکھنے کی کوشش کرنا ہے. اس میں یہ برائی ہے تو دوسری اچھائی ہے, یہ ہمارا نقصان کر رہا ہے تو دوسری جگہ ہم کو فائدہ پہنچا بھی رہا ہے. تو اگر کسی سے محبت رکھنا ہے اور دل میں حسد اور بغض کو ہم کو نکالنا ہے تو ایک آسان تدبیر ہے کہ کسی کی بھی برائی کو یاد نہیں کرنا بلکہ اس کو اچھائی کو یاد کرنا. اس کی اچھائی کو یاد کریں گے تو اس سے محبت بنی رہیں گی. اگر برائی کو یاد کریں گے تو محبت ہٹ کے اس کی جگہ کینہ, کپٹ, حسد اس میں بھر جائیں گا. اس لیے کسی کی بھی اچھائی کو یاد کرتے رہنا تو ہمیشہ ہمارے دل میں اس کی محبت برقرار رہتی ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 20 میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی, محکم یعنی حکم والی ہے, متشابہت مطلب ملتی جلتی, جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور ان میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا تو ان لوگوں کو دیکھیں گا جن کے دلوں میں بیماری ہے, بیماری نفاق کی بیماری, منافقت کی بیماری, وہ تیری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو, بس ان کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ ایسا دیکھیں گے غصے کے مارے, ایسا گھور کر دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا ہم کو اس پر موت طاری ہو گئی. یہ اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے. پھر کل متاع الدنیا قلیلا, لڑائی سے ہچکچانے والوں, کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ بلند فرمایا ہے. یعنی ہم کو موت سے کبھی نہیں ڈرنا ہے, موت تو آنا ہی ہے. ہم کو زندگی پرہیزگاری کی اگر ہم گزاریں گے, اچھی زندگی گزاریں گے تو ہم کو موت سے ڈر نہیں لگے گا. جیسا کہ صحابہ کرام تھے, صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا یہ معاملہ تھا کہ وہ امیر المومنین تھے. آج دیکھو پرائم منسٹر اور پردھان منتری جو بھی ہے تو ان کے کیسے باڈی گارڈ رہتے ہیں نا. کوئی اب جیسا ہیرو بھی دیکھ لو, جو ٹی وی میں ہیرو آتے ہیں ان لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کے آس پاس باڈی گارڈ رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے کہ کوئی ان پہ حملہ کر دے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں گن بھی ہوتی ہے نا, گن مشین ہوتی ہے. تو حضرت عمر بھی کیا تھے خلیفہ تھے, ام المومنین تھے. تو ان کے قبضے میں آدھی دنیا کے مالک تھے, وہ آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی تھی. کتنی فراوانی ہوں گی بتاؤ, اندازہ لگا سکتے, آدھی دنیا, کتنے تو ملک انہوں نے فتح کیے تھے اور وہاں پہ امیر بنا کر بھیجتے تھے تاکہ دین دنیا کے کونے کونے میں پھیلے. تو بھی انہوں نے اپنے لیے باڈی گارڈ نہیں رکھا. کیا ایمان تھا ان کا کہ میری حفاظت میرے فرشتے کر رہے ہیں, اللہ کے جو فرشتے میری حفاظت کر رہے ہیں. جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گا تو مجھے موت طاری ہو جائیں گی. جو بھی مجھے میرے پر حملہ کرنا چاہیں گا وہ مجھ پر حملہ کر دیں گا اگر میرا موت کا وقت قریب آ جائے گا. تو یہ ان کا یقین ہوتا تھا اور ایسا ہی ہوا. نماز کی حالت میں ان کو مارا گیا نا, شہید کیا گیا نا. نماز پڑھا رہے تھے, اس میں ان کو پیٹ میں چھری یعنی چاقو ڈال دیا گیا. تو دوائی جب ان کو پلائی جا رہی تھی تو گڈھے میں سے واپس باہر آ جا رہی تھی پیٹ سے. تو سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کی موت جو ہے اب قریب ہے. حکیم سمجھ جاتے نا کہ موت قریب کب ہونے والی یہ نہیں پتا ہوتا, لیکن اب زیادہ دن نہیں رہیں گے یہ پتا چل جاتا. آج بھی ڈاکٹر بولتے ہیں نا یہ زیادہ دن کے مہمان نہیں ہے ایسا. تو جو پہلے کے جو لوگ تھے, جو صحابہ کرام تھے, موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ کیونکہ وہ پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے اور اللہ کے وعدوں کو یاد کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہ سب انعامات اللہ کے پاس سے ہم کو مل جائیں گے. اتنا یقین تھا, اس لیے وہ ہے نا تو موت سے نہیں ڈرتے تھے اور موت کو گلے لگانے کے لیے دعائیں کرتے تھے. دعائیں ملتی ہے نا ہم کو کہ جنگ بدر کے ٹائم پہ 2 صحابی دعا کر رہے تھے, اللہ میرے ہاتھ کان ناک کاٹے جائے
اور جب تو مجھے قیامت کے دن اٹھا اور پوچھے کہ تیرے آنکھ ناک کان کیسے کاٹے گئے تو میں کہوں اللہ تیرے واسطے تیری راہ میں لڑتے لڑتے سب میرے کاٹے گئے ہیں. یعنی اپنے لاش کا مسئلہ کرانے کی بھی انہوں نے دعا کی. کتنی محبت تھی ان کو موت سے. اور آج دیکھو ہم موت سے دور بھاگتے ہیں. موت کا کسی نے بول دینا تو مر جاتا ہم کو بہت برا لگ جاتا. اس نے مجھے اتنا برا کہا کہ مجھے موت کی بدوا دے دی ہے نا. کیونکہ ہم کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کبھی سوچے کیا اس بات کو؟ کیونکہ ہمارے گناہ زیادہ ہے. ہم کو معلوم ہے ہم پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزار رہے. ہم اللہ سے کیا منہ لے کر ملیں گے, کیسے نظریں ملائیں گے, یہ ہم جانتے ہیں اپنے آپ میں. اس لیے ہم موت سے دور بھاگتے ہیں, زندگی کو گلے لگاتے ہیں. اور صحابہ کرام موت کو گلے لگانے کے لیے جنگوں میں نکل جاتے تھے, صفوں کے اندر گھس جاتے تھے. کتنے زخم آ جاتے تھے, کتنے شہید ہو جاتے تھے, کتنے ان کو ڈیمیج ہو جاتے تھے بیچارے, لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. بس ایک ہی فکر ہوتی تھی, اللہ میرا راضی ہو جائے, جو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ مجھے مل جائے. اور موت کی تمنائیں کرتے تھے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا, اللہ کو. منافقین کا حوصلہ بلند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرما رہا ہے. جو لڑائی میں ہچکچانے والے تھے, کمزور تھے, منافقین تھے, ان کے حوصلے کو اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی ہے. یعنی دنیا فانی ہے, دنیا ختم ہونے والی. کتنا بھی جمع کر لیں گے تو کتنے دن تک استعمال کر سکیں گے؟ بہت 100 سال, اس کے آگے کیا؟ اگر 100 سال بعد بھی اگر ہم زندہ رہے تو کیا ہم کو ہوش رہیں گا؟ 100 سال میں بھی ہوش نہیں رہیں گا, لیکن چلو میں مان لیتی ہوں رہیں گا 100 سال تک, لیکن 100 سال کے بعد کیا ہم کو ہوش رہیں گا کہ ہم یہ سب چیزوں کو استعمال کریں گے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار کرتے ہیں, بیاج بٹے لگاتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں اور پیسہ مال جمع کرتے ہیں, اور پھر اتنا گناہ سمیٹ کر لے کے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے. اور جو مال تھا وہ پیچھے چھوڑ دیتے, اس سے فائدہ دوسرے اٹھاتے, اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. جب وصیت لکھنے بیٹھے نا تو دیکھنا ہم ہمارے لیے کیا لکھ رہے ہیں. پوری وصیت دوسروں کے لیے لکھنا پڑتا, ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے ہمارے اعمال کے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. اب دوسرے کی دنیا جتنی بھی ہو فانی ہو, انتہائی قلیل ہے, اور فانی اور باقی رہنے والی شے کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ فانی یعنی ختم ہونے والی, انتہائی قلیل یعنی بہت کم, انتہائی یعنی بہت زیادہ کم, اور فانی اور باقی رہنے والی شے کا مقابلہ ہی کیا؟ جو فانی ہونے والی اور جو باقی رہنے والی, اس سے مقابلہ کوئی لائن سے ہو ہی نہیں سکتا, دنیا اور آخرت کا. اس پر 2 حدیث ہے, میں رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ غور کریں اس بات پہ کہ ہم کو دنیا میں مسافر جیسا رہنا ہے, اور ہم کیسا رہتے ہیں؟ جیسا ہم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے. کتنی سہولتیں کر لیتے ہیں ہم لوگ دنیا میں آ کر کہ ہم دنیا میں سے اب جانے والے نہیں ہیں. دیکھنے سے ایسا ہی لگتا ہے, لیکن دنیا میں رہنے کا کیسا حکم ہے؟ جیسے تم مسافر ہو. مسافر مطلب جب ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو ایک تھوڑا سا سامان لے کے جاتے ہیں, بس ہم کو واپس ہمارے گھر ہی آنا ہے, تو ہم کیا کرتے؟ کچھ سامان لے کر جاتے, جتنا ضرورت ہے بس اتنا ہی لے کر جاتے, زیادہ نہیں لے کر جاتے. تو ویسا ہی ہم کو دنیا کا سامان جو ہے جتنا ضرورت ہے اتنا ہی رکھنا ہے, ایکسٹرا کی شان اور شوکت نہیں بتانا. اور فانی دنیا کے لیے اتنا ہم نے تیاری کر کے رکھے, لیکن آخرت میں, آخرت کی جو گھر ہے, آخرت کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی, اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کبھی سوچے اس بات پر؟ یعنی دنیا کو آرام بناتے بناتے آخرت کو مشکل نہیں کرنا ہے, اور وہی کر رہے ہیں. دنیا کو ہارڈ بنا لو, چل جائیں گے, ختم ہو جائیں گی دنیا, ہم بھی ختم ہو جائیں گے, بات ختم ہو جائیں گی, تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. لیکن آخرت کو آسان بنانا ہے. آج ہم الٹے چڑھ رہے ہیں, دنیا کو آسان کر رہے اور آخرت کو مشکل کر رہے ہیں. تو جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے اس کو مشکل کر دیں گے تو کیسا رہیں گے؟ وہاں تک ختم ہے ہی نہیں نا. موت کو بھی موت آ جائے گی, موت کو بھی قبر بکر کی شکل میں اللہ پاک بنا دے گا, اور جنت والے جنت میں چل جائیں گے, دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. ایک منادی کرنے والا منادی کریں گا, اے جنت والوں اب موت نہیں, وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھیں گے. اور دوزخ والے سے کہیں گا, اے دوزخ والوں اب موت نہیں, وہ غم کے مارے سہ نہیں پائیں گے.
پھر موت کو چتکبرے بکرے کی شکل دی جائیں گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا. مطلب موت کو بھی موت آ جائیں گی. اس کی ہم نے کیا فکر کی یہ ہم کو دیکھنا ہے. آخری حدیث ہے اس آیت کی. سیدنا مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے. سمندر سے مراد آخرت کی زندگی اور انگلی کے ساتھ جو پانی آیا ہے اس سے مراد دنیا کی زندگی. اب سمجھ لو تم اتنا بڑا سمندر ہے اس میں ہم ہماری انگلی ڈبو رہے اس کے بعد باہر نکالے تو انگلی میں کتنا پانی چپکا ہے وہ دنیا ہے اور پورا سمندر وہ آخرت ہے. تو یہ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ہمارے دماغ جو ہے جتنا ایکسپٹ کر سکتا جتنا سمجھ سکتا اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ طوفانی دنیا کے پیچھے مت بھاگو. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر دیکھیں گے 78 اور 79 دونوں ایک ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. صدق اللہ. ترجمہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں پالیں گی. خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے. جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہ. اس میں کیا فرمایا موت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تم کتنا بھی اپنے آپ کو سمجھ لو گے کتنے بھی پرہیز کر لو گے کتنا بھی اپنی حفاظت کر لو گے موت تو تم کو آنا ہی آنا ہے. تو تم کو موت تو آنا ہی ہے تو موت کو بچانے کی کوشش مت کرو بلکہ آخرت کو پانے کی کوشش کرو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ موت اس کے ڈر سے تم جہاں سے کترا رہے ہو جہاں سے تم اس سے دور بھاگ رہے ہو جب اس وقت آ جائیں گا تو وہ کہیں گی وہ کہیں بھی تمہیں آ دبوچیں گی. تم کہیں بھی ہو نا زمین کے اندر بھی چلیں گے پاتال میں بھی چلیں گے تو وہ تم کو دبوچیں گی. اس کے بعد اللہ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی. جب ان کے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. دیکھو منافق کی اور ایک نشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ جتنی نشانی ابھی تک ہم نے پڑھے وہ مشہور اور معروف تھی. اب یہ ایک نشانی اور ایک آ رہی ہے کہ یہ بھی اگر عادت جس میں پائی جائے تو سمجھ لینا وہ منافق ہے اور اگر ایک خصلت پائی گئی اس کے اندر تو سمجھ لینا اس کے اندر منافقت کی بیماری یعنی نفاق ہے اس کے اندر. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتا ہے وہ جب اس کے پاس مال اور اولاد کی برکت ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ کی طرف سے اور ہمیں اچھا جان کر ہی یہ سب کچھ دیا گیا ہے. کیا سوچتا ہے دل میں ہم نیک ہیں نا اچھائیاں کریں اس لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہم کو دے رہا ہے. لیکن بالکل بھی ایسا مت سمجھنا جس کے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہو تو وہ نیک ہے. ایسا نہیں ہو اگر ہے تو بہت اچھی بات لیکن ہمیشہ ایسا ہو سکتا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا اور لے کر بھی آزماتا. دیکھو ایک حدیث تو نہیں ہے میں اپنے دماغ سے بتا رہی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آزمائے. دے کر آزماتا ہے نا تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوشی کے عالم میں اپنے رب کو بلا بیٹھتا ہے. لیکن جب لے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ یہ میرے کیا گناہ ہو گئے کتنی مصیبت مجھ پر آ گئی. وہ اللہ کو یاد کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے. تب تم بتاؤ دے کر آزمانا اچھا ہے کہ لے کر آزمانا اچھا ہے. پہلے تو ہم کو دعا کرنا اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچا. اگر آزمائش دے دی تو اس میں کھڑے اتار دے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ویسے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے. لیکن اگر آزمانا ہی ہماری قسمت میں ہے اگر اللہ آزمانا ہی چاہتا ہے تو پھر لے کر آزمانا زیادہ بہتر لگ رہا ہے. میرے حساب سے میں بات کر رہی ہوں قرآن و حدیث کی دلیل نہیں بتائی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے میں اپنے دماغ کی بات کر رہی ہوں. پھر آگے ہے
اور اگر قحط سالی اور مار اور اولاد میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ ہر ایک نبی کے ساتھ ہوا کہ جب خوشحالی آتی ہے تو کہتی یہ تو ہماری وجہ سے، ہم اس لائق تھے، ہم نے اتنی محنت کی تھی، ہم اتنے نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے مال اور اولاد اور قحط سالی دے دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہاری وجہ سے۔ ہر دور کے الگ الگ نبیوں کو انہوں نے بولا ہے۔ آج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بولا جا رہا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم جب سے مدینہ آئے ہو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم جب سے مدینہ میں آئے ہو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان کے الزام باطل کی تردید کرتے ہوئے آپ کہیں کہ اے منافقو، نعمت کا تعلق اللہ سے ہے اور قحط سالی وغیرہ کا تعلق تمہارے اعمال بد سے ہے۔ کیا فرمایا؟ نعمت کا تعلق اللہ سے ہے اور قحط سالی یعنی مصیبت کا تعلق ہمارے اعمال بد سے، ہمارے گناہوں سے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے تم جہالت و عناد میں مبتلا ہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، تم بات کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ اور آگے یعنی ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دوچار ہوں گے کہ موت سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، سورہ رحمان آیت نمبر 26، ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جب ان منافقوں کو کوئی گریز پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس لیے پہنچتا ہے کہ ہم نے آپ کی اقتدا کی، یعنی نحوست کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی کوئی مصیبت آتی، کوئی قحط سالی آتی یا بارش نہیں ہوتی یا اولاد نہیں ہوتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی تو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست سے یہ سب ہو رہا ہے، اور جب اچھا ہوتا تو کیا کہتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے ہیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور سورہ حج آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، ایک کنارے پر، یعنی جو کرنا ہے وہ کر لیتا ہے، باقی سب چھوڑ دیتا ہے، جو آسان ہے وہ کرتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگلی آیت میں بھلائی اور برائی کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا عام طور پر یہ دستور تھا کہ جب کوئی استمادی رائے پیش کرتے تو کہتے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اسی کی توفیق سے ہے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آج بھی ہم پر کوئی مصیبتیں پہنچتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے اگر ہمارے پہ کوئی مصیبتیں پہنچتی ہے تو ہم سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ اگر کوئی فراوانی یا کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے انعام یا عطیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے کی آیت ہے نا بہت بڑی ہے تو 10 منٹ میں نہیں ہوں گی، تو میں عالیہ باجو کو آواز دوں گی کہ وہ دعا کرائے۔ وعلیکم السلام۔ باجی میں عائشہ آج نانی نہیں کر رہی، آج کی دعا میں کروں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، کریے۔ باجی اسٹارٹ کریں؟ ہاں کریے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم وبارک۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیب ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان پر چلنے نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما اور کرم کی بارش فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، کینہ، برائی، جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کرنے والا بنا اور ان کی عمر لمبی کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی فرما بردار اولاد بنا۔ اے اللہ میرے ابو کی طبیعت اچھی کر دے۔ اے اللہ ان کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ میرے ابو کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی ختم کر دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں قید ہے بے گناہ ہے ان کی رہائی کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری رمضان میں مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا، روزے کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ اے اللہ جو تیرا دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر۔ اے اللہ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ میری خالہ کی طبیعت اچھی کر دے۔ اے اللہ ان کو صبر کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ ان کو نیک اولاد سے نواز۔ اے اللہ میری نانی کی ہر پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ میرے نانا دادا دادی میرے پپا ان کو جنت میں فردوس کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے نانا کی ہوٹل جلدی سے بنوا دے۔ اللہ جس کے بھی قرضے اپنے قرضے دور کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں سکون ڈال دے۔ اللہ قرضہ کرنے والی بنا۔ سب کو معاف کر دے اللہ۔ یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو دور کر۔ یا اللہ اپنے کرم کی بارش کرنا۔
یا اللہ اور گنہگار ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ان سب کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری روزہ نماز قبول کر. یا اللہ یا اللہ میرے امی ابو کو نماز پڑھنے والا بنا. یا اللہ ہم کو دین کا کام کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کی زندگی میں خوشیاں ڈال دے، ساری پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ اپنے نانا کی ہوٹل جلد سے جلد بنوا دے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، روزے نماز پڑھنے والا بنا، پردہ کرنے والا بنا. یا اللہ کوئی نظر سے دور رکھ. یا اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ان سب کو معاف کر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، الحمدللہ.